بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ 63 اَوَعَجِبْتُمْ اب حضرت نوح ان کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کس بات پہ تمہیں تعجب ہو، کیوں تم کہہ رہے ہو میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو گیا کہ تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر یعنی نصیحت آئی ہے؟ اس کو تم قبول نہیں کر رہے، تم کہہ رہے ہو کہ انسان پر بشر رسول نہیں ہو سکتا، بشر پر اللہ کی وحی نہیں آ سکتی۔ وہی جملے جو کفار نے مکہ والوں نے رسول اللہ کو بھی بولے تھے، اور سورہ صاد شروع یہیں سے ہوتی ہے، دوسری آیت ہے اس کی وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور اس بات پر ان کو تعجب ہو گیا کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا ہے، اور کافر کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، پروپیگنڈا۔ ایک ہی مزاج، ایک ہی قسم کے جواب ملے ہیں اللہ کے نبیوں کو، چونکہ پیغام ایک ہی تھا، تو جیسا ایکشن ویسا گندوں کی طرف سے اس کا ریئیکشن، رد عمل۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے؟ لِيُنْذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے آنے والے خطرات سے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، بچو تم ان خطرناک آنے والے نتائج سے اپنے کاموں کے جو تم کر رہے ہو، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچ سکو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس بات پر تمہیں تعجب ہو گیا؟ ایک بندے پر اللہ بندے کو اپنا نمائندہ نہیں بنا سکتا، جیسے آج کل بھی بہت ساروں کو پرابلم ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا، ان کو بغض میں پرابلم تھا، وہ نبی کو بشر کو نبی نہیں مانتے تھے، اور کچھ کو حب میں غلو کر کے یہ ہو گیا کہ نبی بشر نہیں ہوتا، اور کیا کیا ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کی باتیں گھڑ کے پبلک کا بیڑا غرق کیا ہوا، صریح قرآن کے خلاف کہتے ہیں نبی بشر نہیں، کوئی اور مخلوق، صریح قرآن کے خلاف۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ باتیں قرآن میں لکھنی ہے، نہیں، اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی بشر نہیں تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا کہ میں بشر ہوں، هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بنا دیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ البتہ بشر ایسا کہ جو صفات میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بشر ہے۔ جو کہتے ہیں بشر نہیں ہے وہ منکر قرآن ہے، اس بیچارے کو ایسا ٹیکہ لگایا گیا کہ اس بچپن سے لگتا آ رہا ٹیکہ، اب اس کا عادی ہو گیا، اب اس کے خلاف بتایا جائے اس کو قرآن میں بھی پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں مثال میں کہ جو بچپن سے پانی ملاوٹ والا یا ڈبوں والا دودھ پیتا رہا ہو، اسی سے اس کی ہڈیاں بنی ہو، اسی کی اس کے معدے کو باڈی کو عادت ہے، اس کو ایک دن گاؤں میں لے جاؤ اور بھینس کے اندر سے دودھ نکال کے اس کے ساتھ اس کو پلاؤ، اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کی باڈی اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ ساری عمر سنی سنائی ادھر سے ڈھکوسلے ادھر سے، اور جب قرآن کی بات سنی تو ریئیکشن ہو گیا۔
میدا خراب ہو، دماغ کا میدا خراب ہو جاتا ہے، باہر قبول نہیں کرتا اس کو۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تاکہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ 64 فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، انہوں نے کہا تمہاری بات نہیں ماننی، کر لو جو کرنا۔ فَكَذَّبُوهُ، مگر ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے انہیں یعنی نوح کو اور جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ ایک اندھی قوم تھی۔ یہ اندھی سے مراد یہ نہیں کہ ان کی آئی سائٹ نہیں تھی، عقلوں کے اندھے ہو گئے۔ عقلوں کے اندھے ہو گئے تھے یعنی عقلیں استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی شہوات اور خواہشات کے تناظر میں، اپنے دنیاوی مادی مفادات کے تناظر میں ہر چیز کو دیکھتے تھے، یہ ہمارے فائدے میں ہمارے نقصان میں۔ تو حضرت نوح کو وہ بہت ان کے نقصان میں تھے۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ ایک اندھی قوم تھے۔ 65 دوسرے نبی کا تذکرہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قرآن اخ کا لفظ استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے ساری قوم کے سگے بھائی تھوڑی تھے، لیکن بھائی کے لفظ میں میسج ہے کہ نبی قوم کے لیے کیسا مزاج رکھتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، وہ ہے کہ ساری قوم کا بھائی ہے، وہ ساری قوم کی نجات چاہتا ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی بات جو حضرت نوح نے کی تھی، افلا تتقون، کیا تم بچنا نہیں چاہتے؟ تقوی یعنی بچنا، کس سے بچنا؟ ہلاکت سے، عذاب سے، اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے۔ ان کے بھی قوم کے جو بڑے سردار تھے، پہلا ریئیکشن انہی کا، چونکہ سب سے زیادہ مفادات نبی کے میسج میں انہی کو اپنے مفادات خطرے میں لگتے ہیں، تو ان کو اپنا اقتدار جاتا نظر آتا ہے، وہ نبی کے دشمن سب سے پہلے۔ 66 نمبر آیت، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، نہیں ماننی ہم، کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ، اے ہود ہم تجھے حماقت میں دیکھ رہے ہیں، تو سمجھداری والی باتیں نہیں کر رہا، تمہاری عقل ڈسٹرب ہو گئی، ہمیں یوں لگ رہا۔ حضرت نوح کو کیا تھا؟ ہم تجھے گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں ہم تجھے احمق دیکھ رہے ہیں کہ تو کیسی احمقوں والی باتیں کر رہا ہے، اچھا بھلا تھا تو آج سے پہلے تو نے ایسی باتیں نہیں کی، تم ہمیں احمق لگتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ مطلب ابھی میں اس کو اپنے لفظوں میں وضاحت کر رہا ہوں، ہم نے تیری باتوں کو اینالائز کیا ہے، ہم نے ہر طرف سے دیکھا ہے، ظاہر ہے جو اتنے بڑے اقتدار صاحب مال لوگ، پبلک بھی ان کی باتیں زیادہ سنتی ہے، تو پھر پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے وہ 2-3 ادھر ادھر سے لگا کر تاکہ بات کو بنا کے پیش کیا جائے، اور ہماری رائے یہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لہذا پبلک سے کہتے تھے کہ بچ جاؤ اس سے، اس جھوٹے کے پیچھے نہ جانا، یہ تم سے، تمہارے معبودوں سے تمہیں الگ کرنا چاہتا ہے فلان۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہمارا گمان ہے کہ تم، حضرت ہود سے کہہ رہے ہیں تم جھوٹے ہو۔ 67 آج کے لیے یہ آخری آیت ہے، قال یا قوم لیس بی صفاح، انہوں نے کہا اے میری قوم میں احمق نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں ہوں کیا اور تم مجھے کیا کہہ رہے؟ میں سفیہ نہیں ہوں، میں احمق نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا ایک رسول ہوں، رسول جس کو پیغام دے کر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو۔ تو آیت نمبر 67 پر آج کے درس کو ہم تمام کر رہے ہیں، سورۃ الاعراف کی
اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اور مہلت دی تو کل انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 68 سے ہم اس درس کو جاری رکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار ہمیں بھی اور ہماری آئندہ نسل کو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عشق و محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اور ان پر عمل کرنے کی اور انہی کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن پروردگار قرآن و اہل بیت کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ العلی العظیم۔